السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نفل نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ فرض نماز اور اسی طریقے سے 4 نماز سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اگر آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو آج میں آپ کو ان کے فرق کو انشاءاللہ بیان کروں گا، جسے جان کر مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم پہلے نیت کریں گے۔ اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اصل تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ دل کے اندر یہ سوچ لے کہ میں جو ہوں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر الفاظ میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ میں نیت اس طریقے سے ہوگی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اور اگر آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرتے ہیں تو 4 رکعت نماز نفل کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پھر اسی طریقے سے بسم اللہ، اور جو بھی اس کے بعد کوئی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ یعنی اس طریقے سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور جب آپ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پہلے آپ کو بسم اللہ، پھر اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر جو بھی سورت آپ کے یاد ہو وہ سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ تو یہاں جب سجدے میں جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی، اور دعا پڑھنے کے بعد اس طریقے سے یہ قاعدہ آخرہ ہو جائے گا اور سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہاں جو ہے 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں بہت سے لوگ اب یہاں غلطی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھنی ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ پر یہاں بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ دوسری رکعت کے اندر بیٹھ جائیں گے تو وہاں تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور یہ صرف جو پڑھا جائے گا یہ 4 رکعت نماز نفل کے اندر اور اسی طریقے سے 4 سنت غیر مؤکدہ کے اندر پڑھا جائے گا۔ فرض نمازوں کے اندر اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، اور سنت مؤکدہ کے اندر بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی فرض نماز کے اندر صرف اگر 4 رکعت والی فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے سنت مؤکدہ کے اندر بھی ہے کہ وہاں بھی تشہد پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو وہاں تشہد بھی، درود شریف بھی اور دعا بھی پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہاں بھی کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، تیسری رکعت کے شروع میں ثنا نہیں پڑھتے، بلکہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو، پھر اسی طریقے سے 3 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے
تو چوتھی رکعت میں اب یہاں ثنا نہیں پڑھیں گے، اس ثنا یعنی ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ کو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ جو بھی صورت یاد ہو، اور رکوع اور سجدے کرنے کے بعد تشہد و درود شریف پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آپ کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ آپ کے یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو جب آپ 2 رکعت کے لیے بیٹھیں گے وہاں آپ کو تشہد پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے وہ فرق جس کے اندر لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں ثنا بھی نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، دوسرے لوگوں تک اس خیر کے کام کو ضرور پہنچائیں۔